نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عصر خضرا بنگر اے صاحب نظر در بدن باز آفرین روح عمر قوت از جامعیت دین مبین دین ہم از مست و اخلاص و یقین برادران و دخترانی ملت، بزرگ حضرات، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ 2012 میں 6 اپریل کے بعد سے آج تک مجھے نماز جمعہ اور عید کی نماز بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے حیدر پورہ کی رہائش گاہ پہ پولیس کا پہرا لگا رہتا ہے اور گیٹ کے آگے بہت بڑا ٹرک کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ ہماری گاڑی باہر نہ جا سکے۔ اور جمعہ کے روز جب میں یہ نیت کر کے کہ نماز ادا کریں گے تو باہر جا کر ہی پولیس گھیرے میں لے لیتی ہے اور پھر گرفتار کر کے ہمہامہ تھانے میں شام تک بند رکھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں عوام تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ کسی جمعہ کے خطاب کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہماری بات لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ تحریک حریت کے جو مقدس اہداف ہیں ان میں سب سے پہلا ہدف اسلام ہے، ویسے تھے ضابطۂ حیات اور پھر بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنا اور دین کی معروف اور متعینہ بنیادوں پر ملت کا اتحاد۔ یہ اہداف ضرورت ہے کہ بار بار ان کی تشریح کی جائے، ان کی وضاحت کی جائے اور پوری ملت کو، خاص طور جموں کشمیر کے عوام کو ان اہداف کی طرف دعوت دی جائے اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ 3 اہداف بہت ہی مقدس اور ایک مسلمان فرد اور اجتماع کے لیے سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی تعمیر کرنا اور معاشرے کو تیار کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان تینوں اہداف کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں۔ تو یہ ہندوستان اور ان کے جو یہاں ایجنٹ ہیں، ہند نواز پارٹیاں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہداف لوگوں تک نہیں پہنچ جانے چاہیے اور اسی لیے ہماری نہ صرف میری ذات پر پابندیاں ہیں بلکہ پوری جو تحریک حریت کا ڈھانچہ ہے ان کو بھی پولیس قدم قدم پہ روک لگا رہی ہے۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور بے بنیاد الزامات پر ان کو پابند سلاسل بنایا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، FIR درج کیے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ان کو بار بار
پولیس کی گرفت میں اور تھانوں میں لایا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہم آپ کے نام پیغام پہنچایا کریں، تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے کہ جمعہ کے خطابات میں ہمیں لوگوں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب بنا رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ یہ کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، جس اسلام کا آپ لوگوں نے اقرار کیا ہے، اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت کی روح سے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف عبادات تک ہی محدود نہیں ہے، اسلام صرف کلمہ پڑھنے تک ہی محدود نہیں ہے، اسلام صرف نمازیں اور روزہ رکھنے اور حج کرنے کی عبادات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری ساری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرنی چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا کمانا اور خرچ کرنا، ہماری تعلیم اور ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، سب کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، جب کہیں جا کر ہم مسلمان کہنے میں صحیح اور سچے لوگ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے ازل سے ایک شخصیت، ایک دشمن لگی ہوئی ہے، دشمن لگا ہوا ہے جس کا ابلیس نام ہے۔ اس نے عہد کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بندگی کی راہ سے ہٹاتا رہوں گا، ان کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور لے جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور اس سلسلے کی جو آخری کڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسوہ حسنہ سے دور لے جایا جائے، یہ ابلیس کا منصوبہ ہے، ابلیس کا خاکہ ہے، ابلیس کا پروگرام ہے، اور ابلیس کی کوششیں ہیں۔ تو یہ کوششیں ہر دور میں وہ کرتا رہتا ہے اپنے چیلے چانٹوں کی مدد سے اور ان کے تعاون سے۔ تو اس طرح ابلیس کے ساتھی جو ہیں وہ ہمیں اسلام کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے گرد و پیش میں وہ قوتیں ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کر رہی ہیں، جو ہمیں قرآن سے دور لے جا رہے ہیں، اور جو ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر کے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھ کر ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے اہل بن سکیں۔ آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھارتی فوج کا قبضہ ہے اور یہاں پولیس راج ہے اس پورے متنازع خطے میں، اور اس فوج کے راج اور پولیس کے راج میں جو انتظامیہ یہاں ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے، وہ انتظامیہ فوج اور پولیس کے سہارے ہی جی رہی ہے اور اقتدار کی کرسیوں پر براجماں ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں کو کس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے اور جیلوں میں بھرا جا رہا ہے،
سری نگر جیل میں، دہلی جیلوں میں، اور یہاں کپوارہ جیل میں، بارہمولہ جیل میں، کوٹ بلوال جیل میں، مختلف جیلوں میں جو ہمارے آج بھی 1000 کے قریب لوگ قید بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بھائی ان کو جیل کی صعوبتوں میں مبتلا کر کے جدوجہد آزادی سے ان کو باز رکھا جائے، ان کے گھروں کو پریشان کیا جائے، گھروں پر چھاپے پڑتے ہیں، تلاشیاں لی جاتی ہیں، زدکوب کیا جاتا ہے، بے بنیاد الزامات پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جیسے حال ہی میں پلالن کے عبداللہ ناصر کو بے بنیاد الزام پر اس کو گرفتار کر کے FIR درج کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، یہاں تک کہ بے بنیاد قتل کا الزام بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کو بارہمولہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھیوں اور ہمسایوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی بے بنیاد الزامات کی بنیاد پہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ان کے گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ عید الفطر کے موقع پہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے سربراہ جناب محمد یوسف فلاحی صاحب جو سربراہ ہیں اس شعبے کے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور صدر ضلع محترم شکیل احمد یتو کے ساتھ جو شوپین ضلع کے صدر تھے، ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ عید کے موقع پہ تحریک حریت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ ان کا پروگرام تھا کہ عید کے موقع پہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو اس سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل سری نگر پہنچا دیا گیا، اور اب ان کو PSA بھی لگا دیا گیا ہے، حالانکہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن حکومت کی یہ چال بازیاں ہیں، حکومت کا یہ جبر اور ظلم ہے جو ہم پر ڈھایا جا رہا ہے۔ ہمارے صدر ضلع جناب حفیظ اللہ صاحب 2-3 سال کے بعد رہا ہوئے تھے، لیکن اسلام آباد میں تحریک حریت کی طرف سے ایک سیرت کا پروگرام منایا جانا چاہا تھا، تو اس موقع پر ان کو گرفتار کر کے پھر جموں جیل لے جایا گیا، ہیرا نگر، اور جب سے لے کر آج تک وہ وہیں قید بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ عدالت میں یہ پبلک سیفٹی ایکٹ کاش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے قیدی مسرت عالم صاحب ہیں، ان کو بھی بار بار پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ قیدی بھی جو 20 سال سے جیلوں میں ہیں، حالانکہ قتل کے کیسوں میں بھی 14 سال سے زیادہ ان قاتلوں کو جن پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا اس سے زیادہ وہ جیل نہیں کاٹتے تھے، لیکن ہمارے ڈاکٹر قاسم صاحب ہیں، ان کو 20 سال گزر چکے ہیں قید بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، اور اسی طرح غلام قادر بٹ صاحب ہیں، اور دوسرے جو یہ ڈاکٹر محمد شفیع شریعتی صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، یعنی برس برس سے وہ جیلوں میں ہیں، لیکن ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ طارق احمد ڈار صاحب ہیں جو تہاڑ جیل میں ہیں، رفیق احمد شاہ صاحب جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ کتنے لوگوں کے میں نام لوں، غلام محمد بٹ صاحب ہیں، ان کے ساتھ دوسرے ساتھی، ان کو بھی فرضی الزامات میں گرفتار کر کے جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے، اور تہاڑ جیل میں ان کو مصیبتوں اور اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف براہ راست اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو فلم بنایا گیا ہے، جس میں ان کی توہین کی گئی ہے اور ان پر گھناؤنے الزامات لگائے گئے ہیں، جس پر سارے عالم اسلام میں ایک بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، اور یہ احتجاج کرنے والے بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں، اور ان کے ساتھ جو ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، اسی تعلق کے نتیجے میں جو عالمی سطح پہ احتجاج ہوا ہے، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے احتجاج کریں، لیکن ایسے احتجاج کرتے ہوئے ہمیں بہرحال اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا چاہیے
کہ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو. جیسے لیبیا میں ایک قتل ہوا، اب وہ قتل کن لوگوں نے کیا، لیکن بہرحال 50 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس قتل کے الزام میں. ایسی حرکتیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے جو احتجاج ہوں وہ پروقار ہونے چاہیے، وہ پرامن ہونے چاہیے، اور احتجاج کے ذریعے بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعمیل کرنی چاہیے اور اس کی نمائندگی کرنی چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور ان کا کیا اسوہ حسنہ ہے اور ان کی ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے. یہ کارٹون بنانے والے یا فلمیں بنانے والے یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ یہودی ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے اسلام دشمن افراد ہوتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل مغربی دنیا میں اسلام کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مغربی ممالک میں اسلام کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ہمیں احتجاج کرتے ہوئے بھی ایک داعی کی حیثیت سے اسلام کی اصل تصویر پیش کرنی چاہیے، اور اسلام کا وہ امن کا چہرہ، سلامتی کا چہرہ اور انسانیت کے احترام کا چہرہ اور انسان کے ساتھ انسانیت کا رویہ برتنے کا چہرہ سامنے لانا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ لوگ جو اسلام کو سمجھنے اور اسلام کی طرف آنے کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی دنیاوی اور اخروی نجات کا واحد راستہ ہے، وہ لوگ ہمارے احتجاج سے اور ہماری کسی بھی حرکت سے بددل نہیں ہو جانے چاہیے. اسلام کے بارے میں ان کو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہو جانی چاہیے. یہ احتجاج کرتے ہوئے بھی ہمیں اس کا احساس رکھنا چاہیے. جموں کشمیر کی حدود میں بھی احتجاج ہوا. گزشتہ 18 سپٹمبر کو پرامن ہڑتال رہی، یہاں پروقار ہڑتال رہی، اور ہماری دردمندانہ اپیل یہی تھی کہ وہ احتجاج ہو لیکن پرامن ہو، پروقار ہو، اور اس طرح ہمیں اپنی ان لوگوں کے خلاف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بے بنیاد جو نقوش ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارا احتجاج سبق ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایسے معاملات میں بھی یا ایسے مواقع پر بھی اپنے جذبات کی رو میں نہیں بہتے، بلکہ ایسے مواقع پر بھی صبر استقامت کا اور وقار کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ہمارے احتجاج سے یہ سبق بھی گرد پیش کے لوگوں کو مل جانا چاہیے. اور اسی طرح آج ہی یہ نیوز آئی ہے کہ فرانس میں بھی ایک کارٹون بنایا گیا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں یا کارٹون بنائے جاتے ہیں اور تضحیک کی جاتی ہے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام اور ان کے تقدس اور ان کی عظمت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور عظمت کا مقام بخشا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان دشمنوں کی ان ناشائیں حرکتوں سے. مگر بہرحال ہمیں ہمارے جو جذبات ہیں اور ہمارا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ تعلق ہے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ ان کی محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنی اولاد کے مقابلے میں بھی ہمیں ان کی عظمت کا اور ان کی تقدس کا اور ان پر جو ہمارا ایمان ہے رسول آخر الزمان ہونے کی حیثیت سے، اور ان کی ذات پر ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی ایسی حرکت برداشت نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسلام کے بارے میں جو غلط تصویر بنائی جا رہی ہے اس کا ہم کوئی حصہ نہ بنیں. اور اسی طرح آج ہمیں یہ اطلاع ملی، یہاں جو فوج ہے بھارت کی فوج یہاں ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو تاخت و تاراج کرنے کے در پہ لگی ہوئی ہے. فوج مدرسوں میں جاتی ہے، تعلیم گاہوں میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، اور اس طرح وہ وہاں ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں جن پروگراموں میں
ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے، ایسی ان چیزوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے جو ہماری تہذیب اور ہماری شرم و حیا کے خلاف ہیں. جیسے پوتوشے میں، ملولاب میں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک سکول میں آرمی والے گئے. ٹھیک ہے، وہاں جو وہ فلم دکھا رہے تھے وہ یہ فلم نہیں تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی، وہ میسیج نام کی فلم دکھا رہے تھے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فوج کو مدرسوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج کیوں مدرسوں میں جاتی ہے؟ فوج کیوں یونیورسٹی میں جاتی ہے؟ فوج کیوں گرل سکولوں میں جاتی ہے؟ فوج کیوں ہماری لڑکیوں اور ہمارے لڑکیوں کو ناچ نغموں کے لیے اور ناچنے کے لیے مجبور کرتی ہے، اور پھر ایسی تقریبیں منعقد کرتے ہیں تعلیم گاہوں میں جو تقریبیں تعلیم کے ساتھ کوئی نسبت اور تعلق نہیں رکھتی ہیں؟ اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے. ہماری حکومت جو ہے وہ بے بس ہے، فوج کے آگے بھی اور پولیس کے آگے بھی اور دلی کے حکمرانوں کے آگے بھی. وہ یہاں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ہماری یہاں عفت اور عصمت محفوظ رہے، ہمارا کلچر محفوظ رہے، ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے، ہمارا اسلام محفوظ رہے، ہمارے قرآن پر کوئی زد نہ آ جائے، ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان پر کوئی زد نہ آ جائے، اور خاص طور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی حرف نہ اٹھایا جائے. اس بارے میں جو ہماری یہاں کی نام نہاد حکومت ہے وہ کوئی رول ادا نہیں کر رہی ہے. وہ پولیس کو نہیں روکتی کہ وہ مدرسوں میں تعلیم گاہوں میں جا کر وہاں ناچ نغمے کی محفلیں منعقد کریں. وہ فوج پر کوئی پابندی نہیں لگاتے کہ آپ کا مدرسوں میں جانا، یونیورسٹیوں میں جانا، کالجوں میں جانا، تعلیم گاہوں میں جانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ بھائی آپ یہاں قابض ہونے کی حیثیت سے ہمارے سروں پر سوار ہو چکے ہو، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں ہمارے کلچر کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے دین ایمان کو پامال کر رہے ہو، ہماری عفت اور عصمت لوٹنے کے سامان بنا رہے ہو؟ یہ ہماری یہاں کی جو نام نہاد حکومت ہے اس پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب اگر وہ یہ ذمہ داری انجام نہیں دیتے تو اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے، لوگوں کو حرکت میں آنا چاہیے، خاص طور ہمارے نوجوان طبقے کو حرکت میں آ جانا چاہیے، اور کوئی بھی کسی بھی جگہ جو ایسا پروگرام ہو اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، اس کے خلاف لوگ مظاہرے کریں، اس کے خلاف پرامن طور ایسی مزاحمت کی جائے کہ یہ اس نوعیت کے پروگرام نہ ہوں. ابھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ بھائی 24-25 سپٹمبر کو ایک تعلیم گاہ میں جو انجینئرنگ کالج ہے وہاں کوئی پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور جس میں لڑکیوں کا ناچ ہونے جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس ویلفیئر کمیونٹی کی طرف سے SSM کالج جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا کالج ہے وہاں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. اور اس بارے میں ہم اعلاناً کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس تقریب میں شریک نہ ہو جائے، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اور کوئی بھی جو مسلمان لوگ ہیں اور جو بھارت کے فوجی تسلط سے آزادی چاہتے ہیں اور جو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر فوج اور پولیس کے ہاتھوں برباد ہو جائے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی پروگرام میں شرکت نہ کریں اور ایسے پروگراموں کو نہ ہونے دیں. تو یہ ہماری طرف سے پوری قوم کے لیے پیغام ہے، اور ان کو سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو لینا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر برباد ہو جائے اور ہمارے دین کو جو یہ مسخ کرنا چاہ رہے ہیں ان حرکتوں سے یہ باز رہیں. اور جب تک ہمارے جوان خاص طور اور ہمارے لوگ جب تک وہ جمود کا شکار ہو جائیں، جب تک وہ ان چیزوں کے خلاف حرکت نہ کریں اور جمود کا شکار ہو جائیں خدا نخواستہ، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہماری زمینیں چھن رہی ہیں، جس طرح ہمارے جنگلات صاف ہو رہے ہیں، جس طرح ہمارے آبی وسائل پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے سارے معدنی ذرائع اور وسائل چھینے جا رہے ہیں بندوق کی نوک پر، برابر اسی طرح ہمارا دین بھی چھینا جائے گا، ہمارا ایمان بھی ہم سے چھینا جائے گا، ہماری عفت اور عصمت بھی جو لوٹی جا رہی ہے لوٹی جاتی رہے گی، اور ہمارا جو مستقبل ہے اسلام کا مستقبل، یا ہماری جو نجات کی واحد راہ ہے کہ ہم اسلام کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاریں، یہ سب چیزیں ہم سے بندوق کی نوک پر چھینی جائیں گی، اور اس کے مجرم ہم لوگ ہوں گے
جو تماشائی بن کر رہتے ہیں، جو ان چیزوں کے خلاف وقت پر احتجاج نہیں کرتے، سڑکوں پر نہیں آتے اور اپنے مزاحمتی قوت سے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ آج کا پروگرام ہے، پیغام ہے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف اپنی منصبی ذمہ داریاں جو ہماری ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔